بات کر لیتے ہیں کراچی میں کے ایم سی کے انسپیکٹر سپاری کلنگ کے ذریعے جو شخص قتل ہوا تھا، سپاری دینے والا شخص اور قتل کرنے والا شخص دونوں حراست میں ہیں. دونوں ملزمان پکڑ لیے گئے ہیں اور انکشاف جو ہوا ہے، جو پکچرز دیکھی گئی ہیں، یہ دونوں ہی شخص اس مقتول کے دوست تھے. کیا معاملہ ہے، کس طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور کیا انکشافات ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. سینئر کرائم رپورٹر طاہر عباسی آن کال موجود ہے. طاہر، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر پروگرام کیا تھا. کے ایم سی کا ایک انسپیکٹر جس کو قتل کر دیا گیا تھا، دونوں ہی ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. کیا اس وقت ابتدائی طور پر چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بلال، یہ ایک انتہائی حساس ترین معاملہ تھا جس پر نہ صرف پولیس اور رینجرز نے باریک بینی سے تحقیقات کی ہے اور اس کیس کے معاملے کو حل کرنے میں کردار ادا کیا ہے. رینجرز انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر نیو کراچی میں ایک چھاپے کے دوران شاکر اور ڈھیلے کو گرفتار کیا تھا. یہ شاکر اور ڈھیلا جب حراست میں آیا اور اس نے انکشافات کیے تو یہ چونکا دینے والے انکشافات تھے. اس کے انکشافات کی روشنی میں نبی بخش پولیس نے ابراہیم اور ٹوپی کو گرفتار کیا. جب تانے بانے جوڑے گئے تو مقتول علی اور ساتھی دانش اور ابراہیم تینوں 25 سالہ رفاقت داری سے وابستہ نکلے. یہ 25 سال پرانے عثمان آباد کی تنگ گلیوں کے دوست تھے. نہ کہ صرف یہ تنگ گلیوں کے دوست تھے، ان کے ساتھ 10 رکنی یہ گروہ تھا پورا، جو کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ اس وقت لندن سے تھا. اور یہ عثمان آباد میں جو ہے وہ لسانی فسادات کے دوران علاقے کو کنٹرول کیا کرتے تھے. بعد ازاں یہ کے ایم سی میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد حالیہ دنوں میں اندرونی اختلافات ہوئے گئے اور جو شاکر تھا ٹارگٹ کلر، اسے یہ انتہائی سائلنٹ ٹارگٹ کلر تھا. 2007 سے لے کر آج تک یہ قانون کی گرفت سے باہر تھا. مسلسل قتل کی وارداتیں شہر میں کر کے روپوشیاں اختیار کرتا رہا گیا. اس سائلنٹ ٹارگٹ کلر کو استعمال کیا گیا ابراہیم اور ٹوپی کی جانب سے، جو کہ مقتول محمد علی عرف میلے کا قریبی دوست تھا اور حالیہ دنوں جھگڑے کے بعد علیحدہ ہوا تھا. شاکر نے علی میلے کو جو ہے وہ ریکی کے بعد جوبلی مارکیٹ کے قریب کے ایم سی کے انسداد تجاوزات آفس میں قتل کیا. اس قتل کی واردات کے بعد جو تانے بانے جڑے وہ تمام کے تمام عثمان آباد کی تنگ گلیوں تک جا کے جڑے اور پولیس نے مجموعی طور پر اس کیس کو حل کر لیا گیا. جو سپاری دینے والا کلر تھا اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ جو مبینہ 2 ملزمان ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. ان کا تعلق بھی عثمان آباد گارڈن سے ہے. ٹھیک ہے، یہ شاکر نے جو اعتراف کیا ہے اس پر جاننا چاہوں گا میں طاہر کہ یہ دفاتر پر حملے اور لسانی ٹارگٹ کے اندر ملوث پایا گیا، اس بات کا اعتراف کرتا نظر آ رہا ہے. کسی اور چیز کا اس نے ذکر کیا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ کرتا رہا ہے عرصہ دراز سے یہ کام؟ بلال، کیونکہ جس دور میں 2011 کے بدعملی کا جو دور تھا، بلوچ اور مہاجروں کا، لیاری کا چیل چوک اور عثمان آباد کی تنگ گلیاں یہ بارڈر کہلاتی تھی. دھوبی گھاٹ کا بارڈر لیاری سے ٹچ ہوتا تھا. لسانی فسادات اور ٹارگٹ کلنگ سمیت اغوا کے بعد قتل کی وارداتیں یہاں معمول کا حصہ ہوا کرتی تھی. اسی لسانی فسادات کو جو لیڈ کرتا تھا یہی شاکر نامی ٹارگٹ کلر تھا، جس کا تعلق اس وقت NQM سے تھا اور بعد ازاں اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا اور یہ صرف سپاری کلنگ کی وارداتیں کرتا رہا. 2011 سے لے کر 2013 کے جو لسانی فسادات تھے اس دوران اس نے 2 سال میں 8 افراد کو قتل کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گرنیڈ حملہ اور دیگر بھتہ خوری کی وارداتوں کا اس نے اعتراف کیا گیا. یہ ابراہیم اور ٹوپی اور علی دونوں کا تعلق کے ایم سی سے تھا، جبکہ شاکر ان کا پرانا قریبی دوست 25 سالہ رفاقت داری بتائی جا رہی ہے. یہ دونوں تینوں آپس میں دوست تھے اور بھتے کے لین دین کے معاملے پر اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے نام پر حالیہ دنوں میں علی کا جو ہے وہ ابراہیم اور ٹوپی سے تنازع ہوا، جس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے سپاری شاکر کے سپرد کی گئی تھی. شاکر گزشتہ کئی عرصے سے سرجانی ٹاؤن، نارتھ نظم آباد اور ساتھ نیو کراچی میں روپوشیاں اختیار کرتا رہا ہے. 8 قتل کی وارداتیں کا اس نے اعتراف کیا گیا. دستی بم حملہ ہے اور بھتہ خوری بھی دیگر وارداتیں ہیں جس کو ابتدائی انٹروگیشن میں اس نے قبول کیا گیا. پولیس اس کے دیگر ساتھیوں کے لیے چھاپے مار رہی ہے. SHO نبی بخش ہیں تسنیم اقبال، وہ اور ان کی ٹیم دیگر ملزمان کی گرفتاری میں کوشاں ہیں. ٹھیک ہے، تسنیم اقبال صاحب کی اگر بات کی جائے تو شہر کے جو 108 تھانے ہیں اس میں if I'm not wrong تو یہ واحد ہی جو ہے ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں یہ خاتون اور ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی یا پھر آئی جی سندھ کیا موقف رکھتے ہیں؟ بلال، جب یہ قتل کی واردات ہوئی تھی تو باڈی لینگویج تسلیم کی انتہائی جو ہے وہ سنجیدہ تھی. اس کے بعد قتل کی تحقیقات کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ
तस्नीम इकबाल ने आगे बढ़ाया। न कि सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग थे उनके साथ मजबूत रवाबित कायम करने के बाद टेक्निकल और इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई थी। अच्छा ताहिर, अगर इंटेल नेटवर्क की बात की जाए और इस शाकिर की और इब्राहिम की बात की जाए तो देरीना तलाश थी क्या इंटेल इदारों को? बिलाल, ये जो शाकिर नामी और ढीला जो पकड़ा गया है, ये 2011 और 2013 तक खुलेआम कत्ल की और भत्ते की वारदातें करता रहा। लेकिन जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, रेंजर्स की गिरफ्त कराची में मजबूत हुई, उसके बाद से ये रूपोशियां इख्तियार कर रहा था और सिर्फ माली मामला चलाने के लिए सुपारी किलिंग की वारदातें करता रहा है। लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बात है ताहिर, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंदर ये इंस्पेक्टर है, ये शख्स यहाँ पर काम करता रहा, सरकारी नौकरी में रहा और ये इस तरह से वारदातें भी करता रहा, किसी को नहीं मालूम था क्या? बिलाल, इसका ताल्लुक केएमसी से नहीं है। ये जो इब्राहिम और टोपी है, ये केएमसी का इंस्पेक्टर है और ये इस नौयत की वारदातें आज से नहीं करता रहा। ये एक ग्रोह था पूरा जो कि उस्मानाबाद से नेटवर्क ऑपरेट करता था और कराची ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त मजबूत होने के बाद यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में रूपोशियां इख्तियार करते रखे गए। ये इंतहाई मुनज़्ज़म नेटवर्क था। जो कुछ अब तक इंटरोगेशन है और तो तहकीकात करने वाली टीम के जराए गए, वो बताते हैं कि जो अब बदअमनी के दौर हुआ करते थे, उस दौरान इस टीम को शहर की इंतहाई माहिर निशानाबाज टारगेट किलिंग की टीम समझा जाता था। इसके कई कारिंदे गए जो कि मारे जा चुके हैं, कुछ लापता गए और कुछ टारगेट किलिंग की नजर हो चुके हैं। ये 13 रुकनी एक खौफनाक तरीन शहर में टारगेट किलर्स का ग्रुप था जिसके कई कारिंदे अब इस दुनिया में नहीं गए। शाकिर उसी टीम का हिस्सा था जो कि इंतहाई हसास नौयत के जो मामला होते थे उस पर शामिल रखा गया। बहुत शुक्रिया सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी, हमें इस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंटेल कार्रवाइयों के हवाले से तो इंटेलिजेंस नेटवर्क की जानिब से और बशमूल रेंजर्स इंटेलिजेंस की जानिब से शाकिर जो शार्प शूटर भी जो इंकशाफ कर चुका है इस बात का कि वो वारदातें करता रहा, हसास नौयत के मुकदमात भी इसके ऊपर दर्ज किए जा सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशंस यही हैं। उसको भी गिरफ्तार किया गया है, इब्राहिम जो कि एक और मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मजीद मुलजिमान के लिए छापे मारे जा रहे हैं। देखना यह है कि ये ताने बाने जाकर कहाँ से मिलते हैं। अब तक ये इंकशाफात हुए हैं कि एमक्यूएम लंदन से इन तमाम लोगों का ताल्लुक है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।